السلام علیکم، سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شعیب برنی اور آج میرا موضوع ہے ڈرگس کوئین انمول عرف پنکی۔ جی ہاں، انمول عرف پنکی جو کہ اس وقت قانون نافذ کرنے والوں کی حراست میں موجود ہے اور اس کے خلاف مختلف عدالتوں میں مختلف کیسز زیر سماعت ہیں۔ انہی کیسز کے سلسلے میں جو پولیس کی جانب سے ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCI کو لیٹر لکھا گیا تھا، اس کے بعد آج کچھ چیزیں سامنے آئیں تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس میں جو اس کے موبائل کا فورنزک ہوا ہے، اس کے اندر سے سامنے آنے والے جو چیزیں ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ 100 GB سے پلس جو ہے موبائل فون سے ڈیٹا ملا ہے۔ اس ڈیٹا کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہوش ربا انکشافات ہیں۔ اس کے اندر اسکرین شاٹس ہیں جو اس نے اپنے کلائنٹ سے پیمنٹ لی اور ان کو کوکین پرووائڈ کی۔ اس کے اندر وہ انکشافات ہیں جو 13,000 سے زائد لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے جو اس سے رابطے میں تھے، اس کی فون بک میں ان کے نمبر موجود تھے۔ اور پنکی کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ ایک ہی موبائل فون میں 2 مختلف نمبر کے واٹس ایپ چلا رہی تھی۔ تو وہ جو واٹس ایپ کی ہسٹری ہے، چیٹ کا ریکارڈ ہے، جو اس سے ہونے والی کمیونیکیشن ہے، وہ بھی جو وفاقی ادارہ ہے اس نے حاصل کی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ جو ملزمہ انمول عرف پنکی ہے، کیونکہ اس کے کلائنٹس بھی کراچی کے کوئی معمولی کلائنٹس نہیں ہوتے تھے، اس کا جو نیٹ ورک تھا وہ راولپنڈی، لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ اور جس طرح سے اس کی معاملے میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ جو اس کی کوکین ہے وہ 3 اقسام کی گولڈن، سلور اور وائٹ گولڈ کے نام سے کہلاتی تھی کوکین، اور وہ یہ فروخت کرتی تھی۔ تو ابھی اس کوکین کے حوالے سے بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ جو ملزمہ انمول عرف پنکی ہے، منشیات فروشہ، جو خود اپنے آپ کو ڈرگس کوئین کہتی تھی، اور جس طرح سے اس کی گرفتاری ایک وفاقی حساس ادارے کی معاونت سے عمل میں آئی اور اس کے بعد اس کے ساتھ انٹیروگیشن کا معاملہ آگے ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ملزمہ تو گرفتار ہو گئی ہے، لیکن جو اس کی برانڈ ہے اس کی کوکین ملنا شہر میں ابھی بھی بدستور جاری ہے۔ کراچی شہر میں ابھی بھی کلائنٹس کو آن لائن ڈیلیوری ہو رہی ہے۔ کراچی شہر میں جو انمول عرف پنکی کی ایجاد کردہ، خود سے متعارف کردہ اعلیٰ کوالٹی کی جو کوکین ہے، جو کہ 18,000 روپے گرام، 20,000 روپے گرام، 25,000 روپے گرام یا 30,000 روپے گرام میں فروخت ہوتی ہے، اس کی سیل تاحال بند نہیں ہو سکی ہے۔ ملزمہ انمول عرف پنکی جو ہے، اس کی جو کلائنٹ لسٹ ہے اس پہ بھی مختلف تحقیقاتی ادارے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ابتدائی طور پہ جب یہ کیس سامنے آیا تو اس کے بعد جو کلائنٹ لسٹ سامنے آئی اس میں بڑے بڑے امیر گھرانوں کے بچوں کے نام تھے، بیوروکریٹس کے نام تھے، اس کے ساتھ سیاستدانوں کے بچوں کے نام تھے، اور بہت سے ایسے نام تھے جن کو تاحال ابھی تک صیغہ راز میں رکھا گیا ہے، خفیہ ہی رکھا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ انمول عرف پنکی کا جو نیٹ ورک تھا وہ اتنا منظم تھا کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے جس طرح سے نیٹ ورک چلا رہی تھی تو یہ بلا خوف و خطر تھی، کیونکہ یہ ماضی میں جب بھی اس کے نیٹ ورک کے لوگ پکڑے جاتے تھے تو مٹھی گرم کر کے رشوت دے کر یہ لوگ رہا ہو جاتے تھے۔ اب سارا معاملہ جب پنکی کی انکوائری ہوئی ہے، فورنزک ہوا ہے موبائل کا، تو آج بہت ساری چیزیں مزید سامنے آئی ہیں۔ واضح رہے کہ پچھلے مہینے 16 مئی کو کراچی پولیس کی جانب سے لیٹر لکھا گیا تھا، اور تقریباً 1 ماہ کے بعد یہ چیزیں منظر عام پر آئی ہیں کہ جو اس کے موبائل سے جو چیزیں فورنزک ہوئی ہیں ان میں مختلف جو چیزیں ملی ہیں، اب اس کی مدد سے قانون نافذ کرنے والے ادارے تحقیقات کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت میرے پاس جو کچھ ڈاکومنٹس ہیں ان میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صوبہ سندھ میں کچھ 48 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ ڈرگس کی سپلائی ہوتی ہے، جس کی پوائنٹیشن قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کی ہوئی ہے۔ اس معاملے میں 22 کیسز بھی پولیس کی جانب سے ابھی تک رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، اور پولیس یہ بھی کہتی ہے کہ یہ جو نارکوٹک سیلر گروپس ہیں وہ 15 بہت زیادہ کراچی میں متحرک ہیں جن کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں۔ ابھی چند روز قبل ہی ملزم جو پنکی ہے، اسی کی طرح کا ایک اور بڑا ڈرگ سپلائر شافعات جو ہے وہ بھی کراچی پولیس نے گرفتار کیا ہے قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی مدد سے اسلام آباد سے۔
اس کے حوالے سے بھی ڈی آئی جی ساؤتھ اور آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ وہ بھی انمول عرف پنکی کی طرح پاکستان کے بچوں کی، نوجوان نسل کی نسل کشی میں شامل ہے، کیونکہ وہ بھی وہی مولک نشہ تیار کر رہا تھا جس طرح سے انمول عرف پنکی کر رہی تھی۔ لیکن اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ ابھی بھی برطانیہ کے نمبر سے واٹس ایپ کے ذریعے انمول عرف پنکی کا جو گروپ ہے وہ ایکسس میں ہے، وہ ڈرگس سپلائی کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ ہوا ہے کہ جو ڈرگس پہلے تھوڑی کم قیمت کی تھی اس کی قیمت میں مزید اضافہ ہوا ہے، کیونکہ پولیس کی جانب سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اور سندھ حکومت کی جانب سے اس پہ دو ٹوک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا، چاہے اس میں سیاسی لوگ ہوں، سماجی لوگ ہوں، یا معاشرے کے سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، یا کوئی صحافی بھی ملوث ہوں تو ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا، اور سب کے خلاف یہ کریک ڈاؤن اس وقت بھی جاری ہے۔ کراچی میں جو ڈرگ سپلائی ہے، کیونکہ پنکی ایک برانڈ تھی، تو جو پنکی کی جو برانڈ سے وابستہ جو اس نے جس طرح سے اپنی گرفتاری سے پہلے ہی اپنے جانشین مقرر کیے ہوئے تھے، اور اس نے پہلے سے ہی کہا ہوا تھا کہ اگر میں پکڑی جاؤں یا ماری جاؤں تو بھی میری سپلائی جاری رہے گی، بالکل وہی صورتحال سامنے آئی ہے۔ کراچی میں جس طرح سے اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ڈاکومنٹس ہیں، تو ان ڈاکومنٹس میں کافی سارے لوگوں کے نام ایسے ہیں جن کے خلاف اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے تحقیقات کر رہے ہیں، اور یہ جو تحقیقات ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہے۔ جس طرح سے وفاقی حساس ادارے کی جانب سے پنکی کی گرفتاری کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ کامیاب ہوئیں، اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد کراچی پولیس میں کیس آگے بڑھا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو سے بھی بات کی، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پنکی کے کیس میں پولیس سے غلطیاں ضرور سرزد ہوئی ہیں، لیکن جس طرح سے پنکی کو گرفتار کیا گیا ہے، کئی سالوں سے وہ پولیس کے لیے چھلاوا بنی ہوئی تھی، اور جب اس کو گرفتاری کا خوف ہوتا تھا تو وہ لاہور یا اسلام آباد یا پنڈی یا کسی اور شہر فرار ہو جاتی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں جو اس کی گرفتاری کے بعد جو سٹی کورٹ کی پیشی تھی اس میں پولیس کی کوتاہی آئی، جس میں پولیس کے غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج جس طرح سے نیا ڈیٹا سامنے آیا ہے تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں کے کلائنٹس کی لسٹ ہے، جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، شوبز کے لوگ بھی شامل ہیں، مختلف سماجی شخصیات بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو اب تحقیقات سامنے آئی ہے، اس کے بعد آنے والے دنوں میں مزید ہوش ربا انکشافات سامنے آئیں گے۔ ڈرگس کوئن انمول عرف پنکی کی جانب سے تحقیقاتی اداروں کی جانب سے ہونے والی پیش رفت مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ کراچی میں جو کوکین سپلائی کا کام تھا جس طرح سے پہلے جاری تھا، انمول عرف پنکی کی گرفتاری اور اس کے نیٹ ورک کے لوگوں کے پکڑے جانے کے بعد اس تیزی کے ساتھ اب جاری نہیں ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کو اس کیس سے مزید لمحہ بہ لمحہ آگاہ کروں گا۔ جب تک آپ شعیب برنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔